بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عباس گل۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویسے تو ہم بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، اپنی صحت کے حوالے سے، اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے، اپنے کیریئر کے بارے میں، اپنے مستقبل کے بارے میں۔ اگر ہم غور کریں تو ہماری زندگی کا مختصر حصہ جو ہے وہ گولڈن حصہ ہوتا ہے۔ 18 سے 20 سال 24 سال ہم اپنے والد کی زیر سرپرستی وقت گزار دیتے ہیں۔ ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، جو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، جو ہم ڈیمانڈ نہیں کرتے تو ہمارے ماں باپ وہ پورا کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہر موسم کے لحاظ سے کپڑے، ہماری کتابیں، ہماری خواہشیں، ہمارا کھانا پینا، جو ہم ڈیمانڈ ہی نہیں کرتے وہ سب پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم ہر چیز کو خواہش کے دائرے میں داخل کر دیتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں اور صرف ہم چاہتے ہیں۔ لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جب ہم نہیں چاہتے تھے اس وقت بھی یہ سب چیزیں پوری ہو رہی تھی۔ وہ ایسا کون سا دور ہوتا ہے؟ پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم خود باپ بن جاتے ہیں، فیملی کے سربراہ بن جاتے ہیں، ہماری اپنی اولادیں ہو جاتی ہیں اور ہم ان اولادوں کے لیے ان کی خواہشیں پوری کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ رفتہ رفتہ بڑھاپے کا ایک ایسا سیزن سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ ہم انہی بچوں کے محتاج ہو جاتے ہیں، ان کی تنخواہ، ان کی پیسوں کی طرف، ان کی محبت کی طرف، ان کے پیار بھرے دو بولوں کی طرف ترس کر دیکھتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمیں ٹائم دے، ہم سے باتیں کرے، ہم سے خوش گپیاں لگائے، ہمارے ساتھ کوئی بات شیئر کرے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ وقت کا ایک ایسا بھنورا ان کو اتنی سپیڈ سے بہا کے لے جاتا ہے کہ ان کے لیے ماں باپ کے لیے بھی ٹائم نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ اس کو اپنی قسمت کا حصہ سمجھتے ہیں اور کچھ خدا کا فیصلہ سمجھ کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ کچھ روتے پیٹتے ہیں کہ جو ہم نے بویا وہی ہم کاٹ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اصل میں تربیت کا جب ہم جائزہ لیں تو ہمیں دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ ہم اپنی اگر ماں باپ کی تربیت کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اگر کچھ سیکھ لیا ہے تو وہ کبھی بھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوگا، اور اگر ہم نے ماحول سے سیکھا ہے، سوشل میڈیا سے سیکھا ہے تو ہمیں سب برا لگے گا، تو ہمارا کسی کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ ہم یہی سمجھتے رہیں گے کہ جو ہمیں پتہ ہے وہ کسی اور کو نہیں پتہ، باقی سب بے وقوف ہے۔ بہت سوچ طلب بات ہے کہ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھانا چاہیے، ان کے ساتھ اچھی باتیں کرنی چاہیے، ان کی سننی چاہیے۔ اکثر ماں باپ اپنی سنانے کی کوشش میں بچوں کو ناراض کر لیتے ہیں اور پھر دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کے خاندان پر، آپ کی فیملی پر آپ کا سایہ ہمیشہ برقرار رکھے اور آپ سب میں ایک اتفاق پیدا رکھے اور آپ محبت کے ساتھ زندگی گزاریں، آمین ثم آمین۔ ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں یہ 2025 کے بروج کے حوالے سے ہے۔ تو آج ہم جس بروج پہ بات کریں گے وہ ہے پائسس۔ پائسس جو ہے یہ آخری 12واں بروج ہے، لیکن ہم نے اس دفعہ تھوڑی سی وہ جو چینج کی تھی کہ ہم ایک شروع کا بروج لیں گے اور ایک آخر کا بروج لیں گے، اس طرح تاکہ دونوں طرف سے وہ جوائنٹلی جو ہے وہ مل سکے، تاکہ لوگ اکثر یہ شکایت کرتے کہ سر آپ شروع کے بتا دیتے ہیں اور آخر کے نہیں بتا پاتے۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اور آل کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو مل سکے۔ آپ لوگ سبسکرائب کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، یہ آپ کا شکریہ، اور آپ دوستوں کے ساتھ میری ویڈیو شیئر کرتے ہیں، یہ بھی آپ کا شکریہ۔ آپ بہت سارے واٹس ایپ پہ میسیج کرتے ہیں، مجھ سے مشورہ کرتے ہیں، اس پر بھی آپ کا شکریہ۔ پائسس 2025 کا جو ذائچہ ہے ہیروسکوپ، اس کے میں ہم صحت، تعلیم، کاروبار، ملازمت، مالی معاملات، محبت، شادی،
ازواجی زندگی، گھریلو جیسے مختلف پہلوؤں پر بات کریں گے، سال کی اہمیت کا جائزہ لیں گے، معاملات اور جائیداد اور گاڑیوں کا جائزہ لیں گے۔ پائسز جو ممکنہ چیلنجز کو نپٹنے کے لیے آپ کو چیلنجز درکار ہوں گے اس پہ بات کریں گے۔ آپ کی مدد کے لیے اس سال کے جو سیارے ہیں اس کی آمد و رفت کی بنیاد پر بہتر گائیڈ لائن آپ کو پیش کریں گے۔ پائسز افراد کے لیے یہ سال 2025 کیسا رہے گا، آئیے اس بات کا جائزہ لیتے ہیں۔ پائسز جو اس کے لیے جرنل بات جو ہم پہلے کر لیتے ہیں تاکہ جرنل بات میں آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی بات کو سمجھنے کے لیے، کہ پائسز کے لیے سال کا آغاز بیسیکلی مارچ کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، ذول کے تیسرے ماہ میں یعنی مارچ سے ہوتا ہے، جو مارچ تک آپ کے دوسرے گھر کو متاثر کرتا ہے۔ ممکنہ طور پر خاندانی تعلقات میں کچھ تنازع کا باعث بھی بن سکتا ہے، تاہم جیسے جیسے سال آگے بڑھتا جائے گا یہ چیلنجز کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ حالات کو سمجھداری کے ساتھ سنبھالنے سے آپ نہ صرف اپنے خاندان کے ساتھ مضبوط تعلقات کو برقرار رکھ سکتے ہیں بلکہ خاندانی معاملات کو بھی کامیابی سے چلا سکتے ہیں۔ اسی طرح پائسز جو ہے اپنے مالی معاملات اور مالی خاندان کے ساتھ بھی اپنی زبان اور اپنے اچھے کردار اور اچھی اخلاق کی وجہ سے اس کو بہتر معاملات چلا سکتے ہیں۔ پائسز اس گھر سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے گھریلو زندگی سے زیادہ لطف اندوز ہو سکیں گے، چاہے آپ اپنے گھر میں نئی چیزیں لا رہے ہوں، مرمت کرا رہے ہوں، گھر میں سجاوٹ کر رہے ہوں، آپ کی کوششوں کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ آپ کو 2025 میں بہت خوشیاں ملیں گی۔ یہ جو 2025 میں آپ کا ٹرانزٹ ہوگا، آپ ایک سفر کریں گے جو باہر ملک کا سفر ہوگا، وہ آپ کے لیے بڑا کامیاب رہے گا اور بڑی اس سے آپ کو مالی فائدے بھی ہوں گے۔ آپ کی کوششوں کے مثبت نتائج برآمد ہونے کے بھی امکانات ہیں۔ آپ کو گھریلو معاملات میں بھی کچھ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جو آپ کے اپنے نزدیکی خاندانی لوگ ہوں گے جو آپ کو مس گائیڈ کریں گے، جو آپ کے لیے آپ کے ساتھ حسد کریں گے، آپ نے ان سے بچنا ہے۔ پائسز میں ایک بیماری ہے کہ وہ اتنی سپیڈ سے بولتا ہے کہ اسے خود پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا بول رہا ہے، اور وقت سے پہلے بہت ساری چیزیں وہ ڈسکلوز کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کے گھر کا ماحول خراب ہوگا، لڑائی جھگڑے ہوں گے، اور ایسے معاملات میں آپ کو بہت احتیاط کرنی ہوگی۔ آپ اس سال بھر میں ایک عام اور متوازن گھریلو زندگی برقرار رکھ سکتے ہیں۔ باہر ملک سفر کا کامیابی اور مالی معاملات میں ترقی کے بہتری ہو سکتی ہے۔ 2025 کا یہ بہترین سفر آپ کے لیے انعام ہوگا۔ بے روزگاری کا خاتمہ اور رزق روزی میں فراوانی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم بات کریں آپ کے مالی معاملات میں، پیسوں کے معاملات میں، منی، فنانس اور اس طرح کی چیزوں میں، تو پائسز جو ہے، پائسز افراد کے لیے مالی امکانات ملے جلے ہو سکتے ہیں۔ سال کے شروع میں یعنی کہ اپریل سے جو سال شروع ہوگا مارچ کے بعد، تو 2025 کے دولت کے دوسرے گھروں کا حکمران مریخ سال کے کچھ مہینوں میں آپ کی مالی معاونت میں مدد فراہم کرے گا۔ آپ کے بہت سارے رکے ہوئے کام جو مالی معاملات ہیں وہ چل پڑیں گے، لین دین کے معاملات جو رکے ہوئے ہیں وہ چل پڑیں گے، آپ نے جو قرض دیے ہوئے ہیں وہ آپ کو واپس مل جائیں گے انشاءاللہ۔ سال کے آغاز سے ہی مارچ تک فائدے کے 11ویں گھر کا حاکم 12ویں گھر میں تعینات رہے گا، جو مالی معاملات کے لیے سازگار ثابت ہوگا۔ مارچ کے بعد یہ حکمران پہلے گھر میں منتقل ہو جائے گا اور ایک زیادہ فائدہ مند پوزیشن، یہ تبدیلی آپ کی مالی صورتحال پر مثبت اثر ڈالے گی، جس سے آپ کے رکے ہوئے کام میں بہتری آئے گی اور تیزی آئے گی، جس سے ممکنہ طور پر آمدنی میں اضافہ اور مالی استحکام کا ایک مضبوط احساس پیدا ہو سکتا ہے۔ غیر معمولی اور نسبتاً حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سال کے درمیان میں مئی اگرچہ 11ویں گھر میں بہت مضبوط مہینہ ہوگا، اس پائسز کی روایتی طور پر مشتری کے بہترین اثر سے منسلک نہیں رہے گا، لیکن اس کا پہلو اب بھی کچھ فائدے لائے گا۔ اس طرح آپ ستمبر، اکتوبر، نومبر میں بہتر پوزیشن میں آ جائیں گے، اگرچہ اس میں
پائسز نوکری پیشہ افراد کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا، جس میں اس کی ترقی، اس کو بونس اور اس کی کامیابی کے منہ بولتا ثبوت ہوگا۔ اپنے بڑوں کے ساتھ آپ کو دی ہوئی ذمہ داریوں کو آپ پورا کریں گے، جو سال کی آمدنی کے لحاظ سے آپ کو بونس اور ترقی کا بہترین نتیجہ پیش کر سکتا ہے۔ آپ اپنی کوششوں کے تقریباً 70 سے 80% فائدہ حاصل کرنے کے موقع کی توقع بھی کر سکتے ہیں، جس سے پائسز کو ایک بہت ہی مالی فائدہ ملے گا۔ پائسز کے اگر ہم کیریئر کی بات کریں تو پائسز افراد کے لیے ملازمت کے امکانات اوت سے قدرے بہتر ہوں گے۔ جو 2024 میں ان کی ایک ملازمت کے حالات تھے، اس سے 2025 میں بہت بہتر پوزیشن میں ہو سکتے ہیں۔ سورج جو آپ کے چھٹے گھر میں حکمرانی کرتا ہے، توقع ہے کہ سال کے تقریباً 4 سے 5 مہینوں تک آپ کے حق میں رہے گا۔ مزید مئی کے بعد کیتو کا چھٹے گھر میں سے گزرنا یہ آپ کی ملازمت کی صورتحال میں مدد فراہم کرے گا۔ کیتو کے چھٹے گھر کی گزرگاہ کے بعد جو بہترین نتائج آئیں گے، اس سے ایک تو آپ کی ملازمت مضبوط ہوگی، ترقی ہوگی اور بونس اور آمدن میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگرچہ اس سال کے ابتدائی حصے میں ملازمت سے متعلق اطمینان باعث بن سکتا ہے، لیکن آخری نصف سے زیادہ سازگار ہونے کے توقع ہیں۔ ذائچہ بتاتا ہے کہ کچھ ساتھی آپ کے کولیگز غیر معمولی سلوک کر سکتے ہیں۔ پائسز 2025 کے لیے ان مشکلات کے باوجود صبر اور استقامت کو برقرار رکھنا ضروری ہوگا۔ لوگوں کی باتوں میں اور لوگوں کے حسد سے خود بچنا ہوگا۔ نظر بد اور نیگیٹو انرجیز کی وجہ سے آپ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو سکتی ہیں۔ آپ مئی کے بعد مثبت نتائج سامنے آنے کی توقع بھی کر سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ سال کے آغاز میں ملازمت سے متعلق کچھ جدوجہد شامل ہو سکتی ہیں، لیکن آخری حصے میں بہتر امکانات پیش ہوں گے، جس کے نتیجے میں آپ کی ملازمت کے لحاظ سے سال کا مجموعی اوسطاً نتیجہ نکلے گا اور جو آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ پائسز کے اگر ہم لو یعنی پیار محبت کی بات کریں تو 2025 کے ذائچے کے مطابق پائسز افراد کی محبت کی زندگی مجموعی طور پر مثبت رہنے کی امید ہے۔ آپ کے 5ویں گھر میں کوئی طویل مدتی منفی سیاروں کے اثرات نظر نہیں آتے۔ جو محبت پر حکمرانی کرتا ہے وہ ایک سازگار علامت، تاہم کچھ نجومیوں کا خیال ہے کہ راہو کا 5ویں پہلو سال کے آغاز سے مئی کے وسط تک 5ویں گھر میں اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اگرچہ یہ اثر آپ کی محبت کی زندگی میں اہم مسائل کا سبب نہیں بن سکتا، لیکن یہ کبھی کبھار معمولی غلط فہمیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ خوش قسمتی سے صبر اور سمجھداری کا بوجھ کے ساتھ ان کو آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے، جس سے آپ اپنے رشتے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ کوششیں جاری رکھیں۔ اعمال اور طرز عمل زورا محبت سے وابستہ سیارہ سے توقع کی جا سکتی ہے۔ لوگوں کو اپنا وکیل بنا کر انہی کے باتوں میں اگر آپ گمراہ ہو کر اپنی بنی ہوئی چیزوں کو خراب کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر آپ ضرور اپنی باتوں کو شیئر کریں۔ آپ کو ہدایت کی جاتی ہے، بلکہ وارن کیا جاتا ہے کہ اپنی زبان پر اور اپنے تمام چیزوں کو سنبھال کر رکھیں اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں تاکہ وقت سے پہلے اپنی چیزوں کو ڈسکلوز نہ کریں، جو آپ کے لیے سال کے بیشتر حصے میں نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ کے بنے ہوئے رشتے خراب ہو سکتے ہیں۔ عام طور پر مثبت نقطہ نظر میں مزید حصہ ڈالنے کے لیے 2025 آپ کی محبت کی زندگی کے لیے ایک سازگار سال بن رہا ہے۔ بڑے مسائل کی توقع نہیں کی جاتی اور جو بھی معمولی مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ قدرتی اور آسانی سے قابل انتظام ہوں گے۔ آپ انہیں اچھے طریقے سے کنٹرول بھی کر سکتے ہیں اور ٹھیک بھی کر سکتے ہیں۔ عام چیلنجز جن کا کسی کو وقتاً فوقتاً سامنا کرنا پڑتا ہے، لہذا اپنے تعلقات میں شفافیت اور ایمانداری کو برقرار رکھتے ہوئے اس سال بھر میں محبت بھری زندگی سے لطف اندوز ہونے کے لیے اچھی پوزیشن میں آپ رہیں گے۔
2025 میں پائسز کو اپنی زبان کی جلدی اور وقت سے پہلے بولنے سے نقصان ہو سکتا ہے۔ اپنی حد اور حدود میں رہ کر زندگی کو گزارنے کا اپنا شیوا بنائیں اور بہتر رزلٹ مل سکتے ہیں۔ اب ہم بات کر سکتے ہیں کہ پائسز کی صحت کے بارے میں۔ 2025 کے ذائچے کے مطابق پائسز افراد کے حوالے سے کسی حد تک بہت سارے صحت کے چیلنجز کا سامنا جو کرنا پڑ رہا تھا وہ کافی حد تک کم ہو جائے گا۔ صحت اچھی ہونا شروع ہو جائے گی۔ سر کا درد، جوڑوں کا درد، معدے کے پرابلمز اور ایک سستی کا انبار اب کافی حد تک کم ہوگا۔ یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی صحت کے بارے میں چوکس رہیں اور ایسی غذا اور طرز زندگی اپنائیں جو آپ کی جسمانی ضروریات کے مطابق ہو۔ سال کے آغاز سے مئی تک راہو اور کیتو کی آمد و رفت آپ کے پہلے گھر کو متاثر کرے گی، جس سے آپ کی صحت پر منفی اثرات پڑ سکتے ہیں۔ یہ مدت خاص طور پر مشکل ہو سکتی ہے اگر آپ کو ہوا پر غالب طبعی نوعیت کی وجہ سے یعنی گیس جیسے مسائل کا سامنا ہو، جو معدے کی خرابی کو انڈیکیٹ کرتا ہے، جو سال کے ابتدائی حصے کو صحت کے لحاظ سے کمزور بناتا ہے، تو آپ کو اپنی خوراک پر توجہ دینی چاہیے۔ آپ کا پہلا گھر ممکنہ طور پر کچھ ریلیف پیش کر رہا ہے، تاہم مارچ کے بعد زول آپ کے پہلے گھر سے گزرے گا اور سال بھر وہیں رہے گا، جو وقفے سے آپ کی صحت کو کمزور کر سکتا ہے۔ آپ کو اپنی خوراک میں عدم توازن اور سستی کی طرح رجحان کو بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جو آپ کی فٹنس کو متاثر کر سکتا ہے۔ مزید یہ کہ آپ کو اپنے بازو، کمر یا گھٹنوں جیسے علاقوں میں تکلیف ہو سکتی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ واک کریں۔ اگر آپ پہلے سے ایسے مسائل سے نمٹ رہے ہیں تو آپ کو یوگا اور ورزش کو اپنے معمولات زندگی میں شامل کرنے سے بہتری آ سکتی ہے اور اچھی توانائی آپ کو مل سکتی ہے۔ آپ اس ورزش کو برقرار رکھنے میں مدد بھی لے سکتے ہیں۔ خلاصہ میں یہ ہے کہ آپ سال کے لیے صحت بھر کے چیلنجز کو اپنے خود آبزرویشن میں رکھیں، جس سے توجہ دینا اور متوازن غذائیں اور طرز زندگی کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کو بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اچھی خوراک، اچھا پانی، نیند، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب ہم بات کریں گے جناب پائسز کے ازواجی زندگی اور رشتوں میں رکاوٹیں، وہ بھی 2025 میں جو ذائچہ ہے کے مطابق پائسز اپنی ازواجی زندگی کے مشکل ترین حصے سے باہر نکل آیا ہے، اور زحل تیسرے گھر میں رہنے کے باوجود پائسز کو شک کی مشکل ترین کا سامنا کرنے سے، گھریلو آلات کی لڑائی جھگڑوں سے بھی بے برکتی بھی پھیل رہی ہے اور چھوٹی چھوٹی نوک جھوک سے نجات مل جائے گی۔ پائسز کی ازواجی زندگی میں شک کا بنیادی جو عمل دخل ہے اس کو ختم کرنا ہوگا۔ بہت سارے معاملات اب ختم ہو چکے ہیں، لیکن دلوں میں اور ذہن میں جو ایک غصہ اور کبورت رکھی ہوئی ہے، کوشش کریں کہ اس کو ختم کر دیں۔ سال 2025 میں پائسز کے رشتوں میں رکاوٹ ختم ہو گئی۔ مئی، جون، جولائی مبارک مہینے سب ہوں گے، روٹھے ہوئے مان جائیں گے۔ سال کا آخری حصہ خوشیاں بھرا اور بیرون ملک سفر کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوگا۔ صحت کے حوالے سے پائسز کو اپنے رشتوں کو مضبوط کرنے میں اپنی صحت کو بھی مضبوط کرنا ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنے دوستوں و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے مل سکے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔